بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو رحمت اللہ عالمین ہے ان تمام عالمین کے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے ہمارے اولیاء کرام کے بارے میں، جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ میں 257 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اللہ ولی ہے۔ ولی کے معنی آپ پہلے سمجھیں۔ ولی کے معنی ہے سرپرست۔ کچھ لوگ دوست کے بھی کرتے ہیں، ہر چیز کے جو ایک دیکھیں کہ یہ جو عربی لینگویج ہے اس پہ۔ تو اب اس آیت کا جو آپ نے سمجھنا ہے تو وہ اس کی روح سے یہی ہے کہ اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ کن لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کا سرپرست ہوں، میں ہی آپ کا سرپرست ہوں۔ کن لوگوں کا؟ جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، کس پر؟ خدا باری تعالیٰ پر۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو جہالت میں یعنی کہ اندھیروں میں تھے، میں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے گیا، نکالتا ہوں۔ جو کس سے رجوع کرتے ہیں؟ جو اپنا سرپرست خدا باری تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ پھر ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اب اس سے اگلی جو اسی آیت میں ہے، اور ان کے اولیاء سرپرست، یعنی کہ اولیاء کا معنی سرپرست، طغیانی سرکشی ناک کرختگی ہے۔ اب اس طغیانی کا یہی مطلب ہے کہ جو لوگ اپنا سرپرست، اپنی انا کو، اپنے نفس کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو مانتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور ہر اپنا فیصلہ اسی کے مطابق کرتے ہیں جس طرح ان کا نفس ان کو کہتا ہے۔ تو اللہ پھر ان کو فرما رہا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے اور مجھے اپنا سرپرست مقرر نہیں کرتے ہیں، مجھے نہیں مانتے ہیں، جو اپنا سرپرست اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنے نفس کو مانتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اگر روشنی میں بھی ہیں، اگر وہ کچھ اچھے طریقے کار، جو اچھی اپنی زندگی لائف میں کچھ فیصلے بہتر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ ان کو روشنی سے بھی اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اندھیروں سے، جہالت سے، گمراہی سے نکل کے حق کی طرف ہم آئیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، اپنی انا کی سنتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ساتھی ہیں آپ کے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ کنفرم ہو گیا کہ ہمارا سرپرست کون ہے، اور ہم اپنا اولیاء، اپنا جو ہے سرپرست، اپنا دوست کس کو ٹھہراتے ہیں۔ اب سورۃ انعام کی 122 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے نور یعنی روشنی بنائی، وہ انسانوں میں اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جو ظلمات اور اندھیروں میں ہو؟ ہرگز ان سے نکلنے والا نہ ہو۔ اسی طرح کفر کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال زینت دیے گئے۔ اب آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا۔ اب آپ اس آیت میں کس مردے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی آپ اس پہ تفکر اور تدبر کریں، قرآن مجید کھولیں اور سورۃ انعام کی 120 میں جائیں، کسی کا بھی خیر ترجمہ آپ پڑھ لیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زندہ کیا کن کو؟ جو مردہ تھے۔ مردہ جو قبر میں چلا گیا، اس کی بات یہاں پہ اللہ نہیں کر رہا،
اللہ مردہ ہے جو قلبی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، جو جانوروں کی طرح بدتر زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اندر اللہ کا نور، اللہ کی روشنی ان کے قلب پر وضاحت روشنی کی نہیں ہوئی۔ اب آگے اسی میں وہ انسانوں میں اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو ظلمات اور اندھیروں میں ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس شخص کو جو اللہ کو اپنا ولی مانتا ہے، اپنا سرپرست مانتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس کی مثل کبھی نہیں ہو سکتا، جو چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اور وہ انسانوں میں چلتا پھرتا اور کھاتا ہے، کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے جو ظلمات اور اندھیروں میں ہو؟ اللہ اسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے جس پر اللہ نے اپنی وضاحت اس کے قلب پر کی اور اس کے قلب کو زندہ کر دیا اپنی روشنی سے، اپنے نور کی روشنی سے۔ جب اللہ کے آیات کی وضاحت کسی کے اوپر وضاحت اس کی کھل جاتی ہے تو اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جب زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زندہ ہے وہ اس مردہ کے مثل نہیں ہو سکتا، جو انسانوں میں چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن جو ظلمات اور اندھیروں میں ہے اس کے برابر آپ کو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ہرگز ان سے نکلنے والا نہ ہو، اسی طرح کفر کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال زینت دیے گئے۔ اب کفر کیا ہے؟ جب کسی پر اللہ کی وضاحت، ان کے آیات کی وضاحت کھل جاتی ہے۔ اب بالفرض یہی ایک مثال کے طور پر لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم دیا کہ یہ کام منع ہے، اب آپ کو قرآن سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ کام واقعی منع ہے اور اس کی یہ سزا ہے، اگر پھر بھی آپ وہ کام دہرائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس آیات کا، اس اللہ کی کتاب کا اور اس جو میسج کا ہے انکار کر رہے ہیں۔ اصل میں جو انکار اللہ کے آیات کا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جس نے کتاب جس نے پڑھی نہیں، کسی نے دیکھی نہیں، کسی نے مانا نہیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر تو لگتا ہی نہیں میرے بھائی، کیوں نہیں لگتا؟ کہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے مردوں میں شمار ہے۔ جب بندہ زندہ ہی نہیں ہوا تو پھر اس پہ وہ یہ کفر کا فتویٰ کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے یعنی دین کے فیصلے کو اختیار کرتے ہیں، سلامتی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اللہ پر، جنہوں نے اپنا سرپرست خدا کو مان کر پھر اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ اور جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں میں ان کے لیے ان کی زینت بنا دیتا ہوں، یعنی کہ اس کے لیے خوشگوار بنا دیتا ہوں۔ جو اللہ سے انکار اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، جیسے جانوروں کی طرح زندگی کھا بھی پی رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب برا بھی وہ کوئی کام کرے گا تو اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور یہ عموماً ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم آج کل جو ہے برے کام کو بھی ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے بارے کہہ رہا ہے کہ جو ان کے اعمال ہیں میں ان کے لیے ان کو زینت بنا دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زینت آگے جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا آپ کو کہ زندہ اور مردہ ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ جن پر اللہ کی وضاحت کھل جاتی ہیں، اللہ کے آیات کی وضاحت، اللہ کے کلام کی وضاحت، وہ لوگ تو زندہ ہو گئے، اور جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں لی اور اپنے انا کو، اپنے نفس کو، اپنی میں کو اپنا سرپرست مان لیا، وہ یقیناً اندھیروں روشنی سے اندھیروں کی طرف چلے گئے۔ تو اس کے اگلے جو پارٹ میں آپ ضرور میری ویڈیو دیکھیے کہ انشاءاللہ اس سے اگلی جو وضاحت ہے وہ اس میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔